السلام علیکم۔ اور میں تاریخ کے صفحے پلٹتا رہتا ہوں، کبھی موجودہ ہسٹری میں آ جاتا ہوں، کبھی گزرے ہوئے زمانے کی بات کر جاتا ہوں، اور آنے والے وقت کو تو میں نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہی وقت کا سکندر اعظم بنتا ہے جو کم سوئے اور باقی وقت اپنی جستجو میں لگا دے۔ ہماری بیچارگی کیا ہے؟ 10,000 سالہ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہی انکشاف ہوتا ہے کہ جس قوم نے بھی ترقی کی اس میں 3 خوبیاں ضرور موجود تھیں۔ وہ علم میں دوسری قوموں سے برتر تھیں، اس کی معیشت مضبوط اور باقی قوموں سے طاقتور تھی۔ ترقی کا یہی فارمولا آج تک دنیا میں کار فرما ہے، لیکن افسوس مسلمانوں نے اپنی اور دیگر اقوام کی تاریخ سے کوئی سبق نہ سیکھا، اور آج ان تینوں شعبوں میں ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں۔ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ ہے۔ اس وقت یوں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کا ہر 5واں شخص مسلمان ہے۔ دنیا میں ایک ہندو اور ایک بدھ مت کے مقابلے میں 2 مسلمان اور ایک یہودی کے مقابلے میں 100 مسلمان ہیں۔ آج دنیا میں 61 اسلامی ممالک ہیں، ان میں سے 57 ملک مسلمانوں کی عالمی تنظیم OIC کے رکن ہیں، لیکن ہم دنیا کی تیسری بڑی قوم ہونے کے باوجود انتہائی کمزور، حقیر اور بے بس نظر آتے ہیں۔ دنیا میں ترقی کا پہلا اصول علم ہے، علم اور صرف علم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ہم اگر اسلامی دنیا کا جائزہ لیں تو اس وقت پوری اسلامی دنیا میں صرف 500 یونیورسٹیاں ہیں، اور ان یونیورسٹیوں کو اگر ہم مسلمانوں کی مجموعی تعداد پر تقسیم کریں تو ایک یونیورسٹی 30 لاکھ مسلمان نوجوانوں کے حصے میں آتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں صرف امریکہ میں 57 یونیورسٹیاں ہیں، اور جاپان کے شہر ٹوکیو میں 1000 یونیورسٹیاں ہیں۔ مغربی دنیا کے 40% نوجوان یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ مسلمان ممالک کے صرف 2% نوجوان یونیورسٹی کی سطح تک پہنچ پاتے ہیں۔ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جس قوم کی میراث تعلیم ہو اور وہ تعلیم سے محروم رہے، تعلیم کے بجٹ برائے نام ہوتے ہیں۔ اتنے کم وسائل میں اعلیٰ تعلیم ادارے وجود میں نہیں آ سکتے۔ اسلامی ممالک میں جامعۃ الازہر کے بعد کوئی قابل ذکر تعلیمی درسگاہ قائم نہیں کر سکے۔ بر صغیر میں جب اکبر بادشاہ اپنی بیگمات کے لیے محلات تعمیر کروا رہا تھا، اس وقت برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ اسی طرح جب شاہ جہاں اپنی چہیتی بیگم ممتاز محل کی تاج محل تعمیر کروا رہا تھا اس کے لیے، اس وقت امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ ترجیحات میں فرق تھا۔ مسلمان حکمران تعلیم کی طرف رجحان نہیں رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم امہ تعلیم میں بہت پیچھے رہ گئے۔ ترقی کی دوسری اہم بنیاد معیشت ہوتی ہے۔
61 اسلامی ممالک کا مجموعی جی ڈی پی صرف $2 ٹریلین ہے، جبکہ امریکہ صرف مصنوعات اور خدمات کے شعبے میں 12 ٹریلین ڈالر کماتا ہے۔ امریکہ کی سٹاک ایکسچینج وال سٹریٹ $20 ٹریلین کی مالک ہے۔ دنیا کی 52% فیکٹریاں مغربی دنیا میں ہیں، جبکہ دنیا کی 70% صنعتوں کے مالک عیسائی اور یہودی ہیں۔ اسلامی ممالک میں عوام کی نمائندہ حکومتیں نہ ہونے کی وجہ معاشرہ عدم استحکام کا شکار رہتا ہے۔ ایسی حکومتیں اپنے مفادات کے حصول میں لگی رہتی ہیں، ماضی ہو یا پھر حال۔ ایسی حکومتیں دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتی ہیں اور دوسرے ملکوں میں منتقل کر دیتی ہیں۔ وہاں پر یا تو بینکوں میں پڑی رہتی ہیں یا اپنے ذاتی کاروبار چلائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جمہوریت چند ممالک میں برائے نام ہے، اکثریت تو آمریت کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے۔ ذاتی مفادات کو عوام کی مفادات پر ترجیح دی جاتی ہے، انڈسٹری پر فوکس نہیں کیا جاتا، تجارت میں توازن نہیں رہتا، برآمدات نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، درآمدات بڑھ جاتی ہے، اس وجہ سے سرمایہ باہر منتقل ہو جاتا ہے، معیشت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ترقی کی تیسری اہم بنیاد طاقت ہے۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت امریکہ ہے، جس کے پاس بڑی فوج موجود ہے، دفاعی بجٹ زیادہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جوہری ہتھیار ہیں، میزائل زیادہ ہیں۔ یہ امریکہ ہے جو فضا میں پرواز کرتے طیاروں میں پیٹرول بھر سکتا ہے، جس کے پاس توپیں اور ٹینک ہیں جو لیزر گائیڈڈ بموں سے ہزاروں میل دور تباہی پھیلا سکتا ہے، جس کے مصنوعی سیارے دنیا کی ایک ایک انچ پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں، جو دنیا کا ہر کمپیوٹر اور ہر ٹیلی فون مانیٹر کر رہا ہے۔ امریکہ کے بعد چین، اسرائیل، روس، برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی آتے ہیں۔ اس کے بعد بھارت کا نمبر آتا ہے۔ آپ پوری اسلامی دنیا کی فوجی تنصیبات اور فوجی اثاثوں کا تجزیہ کر لیں، ان کے پاس رائفل سے لے کر جہاز تک امریکہ اور یورپ کے ہوں گے۔ اکثر اسلامی ممالک رائفلوں کی گولیاں تک کسی غیر مسلم ملک سے خرید رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان گو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے، لیکن پھر بھی اسلحے کی پیداوار میں خود کفیل نہیں ہے۔ اس وقت عالم اسلام غیر مسلموں کے زیر عتاب ہے، اور کیا بتائیں، شام، سوڈان، لیبیا، یمن، ہر جگہ بے بس مسلمان بے بسی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو قتل اور ان کے علاقوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ 9/11 کے واقعات کو بنیاد بنا کر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے پہلے افغانستان کی انشین بجا دی، ڈیزی کٹر بموں کا استعمال کر کے دیو ہیکل پہاڑوں کو دھون کر روئی بنا دیا، پھر وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی موجودگی کا بہانہ بنا کر عراق میں تباہی اور بربادی کی نئی داستان رقم کی۔ اب وہی طاقتیں شام میں برسر پیکار ہیں۔ کیا کریں، کدھر جائیں؟ ہم بیچارے ٹوٹے پھوٹے لوگ، عقل کے اندھے لوگ، جب علم بنٹ رہا تھا تو ہم خاموش تھے، جب علم ہمارے سر سے اوپر چلا گیا تو ہم منہ لٹکائے، رال گرائے، ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے منتظر رہتے ہیں۔